السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے افراد اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں تنہا ماننا اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر دن کے افعال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ رب العالمین کی ہر دن کی الگ الگ شان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر دن لوگ پیدا ہوتے ہیں، مخلوقات پیدا ہوتی ہیں اور مرتی بھی ہیں، یا بہت سے جانور ذبح بھی کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ بہت سے لوگ مریض بھی ہوتے ہیں، شفا یاب بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو عزت بھی ملتی ہے، ذلت بھی ملتی ہے۔ یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے تخلیق کرنا اور اللہ رب العالمین کا ہی حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے افعال میں تنہا ہے۔ اس کی ایک اور تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے اور وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ اس تعریف میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں سب کا تعلق اللہ رب العالمین کے فعل سے ہے۔ اللہ رب العالمین تخلیق کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، وہی روزی بھی دیتا ہے، وہی ساری کائنات کو چلاتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا بھی ہے۔ ان تمام باتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ہمارا پالنہار کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ساری کائنات کو وہی پال رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین ساری کائنات کا پالنہار ہے تو اب اسی کے ذمے ہے لوگوں کی زندگیوں کو چلانا۔ ہم انسانوں کو کن چیزوں کی احتیاج اور ضرورت ہے وہ کون پوری کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سورج ہر دن چمکتا ہے، چمکنے کے لیے اس کو ایندھن کی ضرورت ہوگی۔ اس کو ایندھن کون فراہم کر رہا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سمندر میں دیکھ لے، بڑی سے بڑی مچھلیاں ہیں، کتنی ایسی مچھلیاں ہیں جن کو ٹنوں کے حساب سے کھانا چاہیے روزانہ۔ ان کو روزی کون فراہم کر رہا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات، چاہے وہ چیونٹی ہو جو ہماری نظروں سے دکھتی ہیں، یا بہت سی ایسی مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ بہت سے بیکٹیریا ایسے ہیں جو زندہ موجود ہیں، ہواؤں میں بھی ہیں۔
جو ہماری نظروں سے اوجھل ہم نہیں دیکھ سکتے سوائے مائکروسکوپ کے، اس کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اتنی چھوٹی مخلوق، ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوگی، ان کو کون زندگی دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا پالن ہار ہے۔ اتنے سارے سیارے آسمان کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، ان سب کو بیلنس کس نے دیا ہوا ہے؟ اگر ان کا توازن کھو جائے تو یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں، اور قیامت والے دن ایسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب کو ٹکرا دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے، اس کے ذمے ہے کہ جن مخلوقات کو جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے ان کی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر چیز فراہم کر دی ہے۔ ہم مریض ہوتے ہیں، دوائیاں بھی اللہ رب العالمین نے فراہم کی ہیں۔ جو جانتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف لو لگاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا حل نکالتا ہے۔ تو ساری کائنات کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ مشرکین مکہ ان تمام باتوں پر ایمان لاتے تھے، وہ یقین رکھتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ساری کائنات کا مدبر ہے، ساری کائنات کے نظام تنہا اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ وہ ایک بات نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ پرانی قبریں ہم کھودتے ہیں، اس میں انسان کی ہڈیاں تک نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کیسے اٹھائے گا؟ وہ اسی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ان کا جواب دیا ہے کہ جس اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ایک بار تخلیق کر دیا، ایک بار تمہاری تخلیق ہو گئی، اب پھر تم مر کر اسی مٹی میں مل جاؤ گے، دوبارہ تمہیں پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ جب ایک چیز بنا دی گئی، اس کو دوبارہ تخلیق کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام اللہ کے لیے؟ تو ان پانچوں باتوں پر، ان چاروں باتوں پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مومن نہیں کہا، ان کو مسلمان نہیں کہا۔ ان کو مومن اور مسلمان کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ تنہا اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ توحید الوہیت پر ایمان نہیں لاتے تھے، تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق کس نے کی ہے، تو وہ کہیں گے کہ عزیز و علیم، غالب اور جاننے والے ذات نے ان کی تخلیق کی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے تئیں عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ غالب ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، علیم، وہ جانکار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی تخلیق کس نے کی ہے، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سرگرداں ہو، کہاں بہکے جا رہے ہو؟ اس اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ تو یہ دو آیتیں ہیں جن میں انہوں نے اقرار کیا کہ تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ افلا تتقون، تو پھر تم متقی کیوں نہیں بنتے؟ اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیوں شریک کر رہے ہو؟ 360 خداؤں کو خانہ کعبہ کے چاروں طرف رکھ کر کے
ان کے سامنے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ ان کے سامنے ماتھے کیوں ٹیکتے ہو؟ ان کے سامنے رکوع کیوں کرتے ہو؟ ان کو حاجت روا مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ جب ایک رب پر ایمان لاتے ہو تو تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے دعوا اللہ، تو وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی، موت سامنے نظر آتی تو وہ تنہا اللہ کو پکارتے تھے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین تو ہی بچا سکتا ہے، اس خطرے سے ہم کو نکالنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب وہ پریشان حال ہوتے تھے، پھنس جاتے تھے تو تنہا اللہ کو یاد کرتے تھے، تنہا اللہ یاد آتا تھا، 360 خدا نہیں یاد آتے تھے۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ رب العالمین ان کو خشکی میں لے آتا، ان کو نجات مل جاتی، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے۔ ان کا شرک کیا ہوتا تھا؟ انہی بھگوانوں کے پاس جا کر کے، انہی خداؤں کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، بھگوان آپ کی کرپا ہے، آپ نے مدد کی ہے، آپ نے ہم کو مشکلات سے نجات دی ہے۔ وہاں کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، موت سامنے نظر آ رہی تھی تو تنہا اللہ یاد آ رہا تھا۔ وہاں 360 خداؤں کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دیتا تو ان کے سامنے جا کر کہتے تھے کہ آپ کی کرپا، آپ کی مہربانی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو توحید ربوبیت پر وہ لوگ ایمان لاتے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو مومن اور مسلمان نہیں کہا۔ کیوں مومن اور مسلمان نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک کہا۔ تو اللہ رب العالمین خالق ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هو الذی خلقکم من طین، اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا مسمى، پھر تمہاری مقررہ عمر بنائی، ایک تاریخ متعین کی کہ اس تاریخ میں ایکسپائر کر جاؤ گے، یہ تاریخ جب آئے گی تم دنیا چھوڑ جاؤ گے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس مقررہ وقت، ہر ایک کا، جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کا مقررہ وقت ایک کتاب میں لکھ رکھا، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم لوگ انسان ہو گئے اور دنیا میں منتشر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین نے تم کو بھی تخلیق کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کا بھی خالق ہے۔ ہمارے عملوں کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ اس نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی جانب پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے رکوع کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، سجدے کرتے ہو، اس کو دھل کر کے عرق گلاب سے اس کا پانی پیتے ہو، شفا یابی کے لیے سمجھتے ہو کہ یہی مشکل کشا، یہی حاجت روا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا، مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے کون سی چیز تخلیق کی ہے۔
کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کیا ایک مکھی بھی پیدا کر سکے، ایک مچھر بھی پیدا کر سکے، ایک بیکٹیریا بھی پیدا کر سکے؟ اگر ان کے اندر طاقت ہے پیدا کرنے کی، تخلیق کرنے کی، تو ان سے کہو، جن کی بھی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ان کو کہو اللہ رب العالمین نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات سے باہر نکلو اور تخلیق کر کے دکھاؤ ایک مچھر صحیح، اس کائنات سے باہر نکلو۔ کون ہے جو اس کائنات سے باہر نکل سکتا ہے؟ پہلے تو اس کائنات سے باہر نکلنا مشکل ہے، اور جو شخص اس کائنات سے باہر نکل جائے اس کے اندر تخلیق کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اگر ہوائی جہاز کا خالق کسی اور کو کہتے ہیں، لائٹ کا خالق کسی اور کو کہتے ہیں، تو اس نے میٹیریل کس کا لیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ کس کا استعمال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مخلوق استعمال کی۔ اللہ رب العالمین نے اسے علم دیا، بنایا اور چلنے لگا، لیکن کیا وہ حقیقی خالق ہے؟ کیا وہ مٹی کا اگر پتلا بنا دے، اور ہر سال بنایا جاتا ہے، مختلف خداؤں کو، مختلف بھگوانوں کو مٹی سے بنا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے، رات بھر پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور صبح ہوتے لات مار کر ان کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیسے خدا ہیں؟ اگر یہ خدا ہے تو کیا وہ آپ کے ڈنڈے کھا رہے ہیں؟ آپ کے پیروں سے وہ مار کھا رہے ہیں؟ دریاؤں میں وہ لڑکائے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں؟ کیسے خدا ہیں جو مار کھا رہے ہیں؟ کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کا سر ٹوٹ رہا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ رہا ہے، کیسے بھگوان ہے یہ؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے شاہکار ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، بتلاؤ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی؟ کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں نے یہ چیز پیدا کر دی ہے، یہ چیز تخلیق کر دی ہے۔ تو جب کسی کے اندر یہ قوت نہیں ہے، یہ سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر ان کو حاجت روا مشکل کشا کیوں سمجھتے ہو؟ اولاد مانگنے ان کے سامنے کیوں جاتے ہو؟ حاجت روائی کے لیے اپنے ماتھے ٹیکنے وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہی کام تو وہ بھی کر رہے تھے، مشرکین مکہ بھی یہی کام کر رہے تھے، آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، بے شمار مسلمان ہیں جو آج یہی کر رہے ہیں۔ ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی بھی عبادت کر رہے ہو، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنی تخلیق کر لی ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان و زمین کو ہی بنا رکھا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کا خزانہ ہے؟ ام ہم المسیطرون، یا انہوں نے ہر چیز پر سیطرہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ جبیر بن مطعم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی اور یہ آیت ان کے کان سے ٹکرائی تو وہ کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل سینے سے باہر نکل جائے۔ وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي، جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین بالکل دماغ سے لگتی بات کر رہا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا جن کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں؟ اگر مٹی لے کر کے بنایا گیا ہے، ان کی مورتی بنائی گئی، تو اللہ کی مخلوق ہی لیے ہو نا۔ اگر لکڑی سے بنائے ہو تو لکڑی بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے نا۔ اگر پتھر سے بنائے ہوئے تو پتھر بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا۔ جتنے بھی معبودان دنیا میں پائے جا رہے ہیں، کوئی مٹی سے بنایا گیا ہے، کوئی لکڑی سے، کوئی پتھر سے، کوئی کسی اور چیز سے، ہے تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو تو نہیں پیدا کیا ہوا ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے ہیں، باپ کے ہی نطفہ تھے نا وہ۔ اگر وہ انسان تھے تو بھگوان کیسے ہو گئے؟ وہ ایشور کیسے ہو گئے؟
وہ اللہ کیسے ہو گئے، وہ خدا کیسے ہو گئے؟ مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں فنا ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب کے لیے فنا رکھا ہوا ہے، سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، عام انسان ہو، عام مخلوقات ہوں، ایک دن اللہ رب العالمین سارا کچھ تباہ کر دے گا، سارا کچھ اللہ رب العالمین تباہ کر دے گا، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مومن نہیں ہوئے تھے، جب ان کے کان سے یہ آیت ٹکرائی تو کہتے ہیں کہ میرا دل لگتا تھا میرے سینے سے باہر نکل جائے گا، اور اسی وقت میرے دل میں اسلام بیٹھ گیا۔ یہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ صحیح ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ تو میرے بھائیو، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کیا ان کے دلوں میں تکبر تھا۔ اسی وجہ سے فرعون کو آپ دیکھ لیں تو اس نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ فرعون نے۔ اس نے دوسری جگہ کہا، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے لوگو، اپنی پرجا کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الملأ، اے لوگو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا۔ اس کے دل میں تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو مال دیا تھا، فوج دی تھی، سلطہ اور سیطرہ دیا تھا، سب پر اس کا حکم چلتا تھا، تو وہ اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، فرعون نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے بھی زمین کے اندر بغیر الحق، ناحق طریقے سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس پلٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے فرعون کو پکڑا دریائے قلزم میں تو کیا وہ بچا سکا اپنے آپ کو؟ دعویٰ تو کر رہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، لیکن کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکا؟ نہیں بچا سکا۔ صبح و شام آل فرعون پر اللہ کا عذاب پیش کیا جا رہا ہے۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، میں غیب جانتا ہوں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، غیب کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، بگڑی بنانے والے بہت ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہم مسلمان اتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ دنیا میں انسان جو زندہ ہے، دنیا میں جو انسان زندہ نیک ہے، تو اس سے دعا کرا لو بھائی، دعا اس سے کرا سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ زندہ ہے وہ کر سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد وہ خود کیا اپنا کفن پہن سکتا ہے؟ جو کپڑا پہن کر مرا کیا وہ اپنے کپڑے اتار سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو غسل دے سکتا ہے؟ کیا وہ خود چل کر اپنی قبر میں اتر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے اوپر مٹی ڈال سکتا ہے؟ وہ دوسروں کا محتاج ہے، وہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبر تک پہنچ رہا ہے، اور مرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات میں تصرف کرنے والا وہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بے شمار آیتیں ہیں جن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی رب بنا لیا گیا ہے وہ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ تمہارا اپنا فہم ہے اور یہ تمہارا قصور ہے۔ تمہارا رب صرف اللہ رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور تنہا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ اللہ خالق ہے، آج بیان کر دیا، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا، وہی زندہ کرنے والا، وہی مارنے والا۔ آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔